عزیزانی گرامی قدر، آج کی آیت مبارکہ ہمارے کاروباری نظام پر ہے۔ جب بھی ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا ہے، یا کسی سے کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی ہمارا کاروبار کا سلسلہ، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ کاروبار کرنے سے پہلے، لین دین کرنے سے پہلے آپ نے لائے عمل کا اختیار کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، معاشرے میں دیگر جو ناصور پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور فسادات کا سبب بنتا ہے۔ دو دوست ہوتے ہیں، بڑی ہی محبت اور ہم آہنگی ہوتی ہے ان کی، کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس کاروبار کی وجہ سے وہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے واقعات سننے میں ملیں گے۔ بھائی نے بھائی پر اعتماد کیا، دوست نے دوست پر اعتماد کیا، اور پھر اعتماد کے بعد اسے کیا ملا کہ سم ٹائم تو ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ پیسے کی لالچ میں آ کر، کاروبار کی لالچ میں آ کر کے وہ اگلے بندے کا معاملہ ہی ختم کر دیتے ہیں، قتل کیا، اس کا معاملہ ہی صفایا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کاروبار کرنے سے پہلے، لین دین کرنے سے پہلے ایک اصول کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھیے، سب سے پہلے میں بتاؤں، یہ فرض اور واجب حکم نہیں ہے، اس میں یہ ایک عملی تدبیر ہے، لیکن اس عملی تدبیر کے فوائد ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس عملی تدبیر پر عمل نہیں کرتا تو وہ ضرور خسارے میں ہوتا ہے، وہ ضرور نقصان اٹھاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں، چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی قریبی دوست سے دوست ہے، جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے، شرع یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو لکھا جائے۔ فقط لکھا نہ جائے، پھر اس پر گواہ بھی بنایا جائے۔ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اگر تم آپس میں لین دین کرو قرض کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، بس تم اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے، جو کاتب ہے، اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ، اور جو لکھنے والا ہے وہ انکار نہ کرے۔ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ، جیسے اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ ویسے لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق ہے وہ نہ ڈرے لکھوانے میں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے۔ وَلْيَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اپنے حق میں سے کوئی ذرا سی چیز بھی کم نہ کرے، یعنی جو اس کا حق بنتا ہے نا، وہ لکھوا دے وہاں پہ۔ پھر فرمایا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، فرمایا کہ اگر حق اس پر ہے جو ذہنی طور پر وہ استعداد نہیں رکھتا، یعنی بے عقل ہے، ذہنی لیول اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا اس میں استطاعت نہیں ہے لکھوانے کی، فہو فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے جو اس کا ولی ہے وہ انصاف اور عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ پھر فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، جب تم نے لکھوانا ہے تو اس پر گواہ بھی بنانے ہیں۔ گواہوں کی بھی پھر آگے سچویشن بتا دی، فرمایا شہیدین من رجالکم، دو مردوں میں سے گواہ، فَإِن لَمْ يَكُونَا، اگر دو مرد موجود نہ ہوں، رجلین، تو پھر ایک مرد ہو، رجلین، اگر دو مرد نہ ہو، فرجل، تو ایک مرد ہو، وامرأتان، اور دو عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء، ان کو جن کو تم پسند کرتے ہو گواہ بنا لو، ان تدل احداہما، کہ اگر اس میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری،
تو جو دوسری ہے وہ دوسری عورت کو یاد کروا دے۔ آیت مبارکہ طویل ہے، آج ہم آدھی آیت مبارکہ ہی پڑھیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا 2 سے 3 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے کوئی بھی قرض ہو، لین دین ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کسی قسم کا سلسلہ ہو، فرمایا گھبرانا نہیں ہے، اس کو لکھنا ہے۔ آج کل تو سہولیات درکار ہیں، سٹامپ پیپر مل جاتے ہیں، سٹامپ پیپر پر باقاعدہ لکھا جاتا ہے، پھر اس پر گواہ بنانا یہ شریعت کے مطابق یہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ جو معاہدہ لکھنے والا ہے دو فریقین کا، فرمایا کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے، ڈنڈی نہ مارے۔ اگر ڈنڈی مارے گا تو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر فرمایا اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا یا لکھوانا نہیں آتا، یا بچہ ہے یا ذہنی طور پر وہ عقل اور فہم و فراست نہیں رکھتا، یا کمزور ہے، پڑھنا لکھنے سے آری ہے، تو فرمایا پھر چاہیے کہ اس کا ولی جو ہے وہ اس کو لکھوائے، اور اس کا ولی بھی لکھوانے میں ڈنڈی نہ مارے۔ بعض اوقات جو سکیم ہوتے ہیں، فراڈ ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بیچارے سمجھ نہیں رکھتے، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو بزرگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی عمر گزار لی، جن کو معاملات کا پتہ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، لکھا کچھ جاتا ہے، اور پیچھے جو پس پشت ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں کرنی۔ اگر وہ سمجھدار نہیں ہے، عقل اس کی کام نہیں کرتی، وہ اس حیثیت پر نہیں ہے، تو فرمایا پھر بھی تم نے انصاف کا دامن تھام کر رکھنا ہے۔ لکھنے والے کو چاہیے انصاف کے ساتھ لکھے، اور جو لکھوانے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب لکھا جا رہا ہو، معاہدہ طے ہو رہا ہو، تو پھر صرف آپس میں بیٹھ کر نہیں کر لینا، فرمایا اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، مزید مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر گواہ بھی بناؤ۔ پھر گواہوں کی بھی آگے حالت بتا دی، فرمایا گواہ 2 مرد ہوں۔ یاد رکھیے گواہ وہ ہو سکتا ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور جو سمجھدار ہو وہ گواہ بن سکتا ہے۔ جو بے عقل ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، وہ گواہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ 2 مرد موجود نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں، کیونکہ اگر عورت کی عقل ناتمام ہوتی ہے، عورت کو عقل کے اعتبار سے کمزور کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک عورت بھول جائے، اس میں بھی حکمت بتا دی کہ 2 عورتوں کو گواہ کیوں بنانا ہے۔ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ گواہوں کو بنا لو گے تو پھر جو آپ کا معاہدہ ہے، جو آپ کی لکھی ہوئی تحریر ہے، وہ مزید مستحکم ہو جائے گی، اور جب ضرورت پڑے گی گواہ حاضر ہوں گے اور گواہی دیں گے، اور معاملہ جو ہے وہ کبھی بھی انتشار کی جانب نہیں جائے گا۔ تو سامعین عزیز گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کے تحت میری گزارش ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، حیا کے تقاضے کرتے ہیں، یار ہوں میں یار ہوں، بیلی نو کہویں کواں کہ تیرے نال لین دین کرنا ہے، ہم لکھنا ہے۔ وقتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے، اب میں بھائی سے کیا کہوں، آپ سے کاروبار کرنا ہے، وہ تو میرا بھائی ہے، اب میں اس سے کیا کہوں کہ آپ سے لین دین کرنا ہے، اب لکھنا ہے۔ یہ وقتی طور پر ایسے لگتا ہے، لیکن اگر ہم ابتدا میں یہ اقدام کر لیں گے تو انتہا کا جو بالکل پیچیدہ معاملہ ہے اور جو لڑائی کا سبب بننے والا سلسلہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ کاروبار کرنے لگیں، لین دین کرنے لگیں، تو اس کو ایک چیپٹر کے تحت ایک باقاعدہ معاہدہ بنا لو، اس کو لکھ لو، پھر اس پر گواہ بنا لو، تاکہ آپ کی جو ہم آہنگی ہے، آپ کی جو دوستی ہے، آپ کا جو پیار ہے، وہ اس میں کسی قسم کی دراڑ کا سبب نہ بنے۔ بعض میں ایسے ہوتا ہے، جب کاروبار میں کوئی زوال آیا تو کہا جاتا ہے نہیں جناب اس موقع پر تو بات یہ ہوئی نہیں تھی، ایسے تو کہا ہی نہیں تھا، ایسے تو سلسلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو پھر اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان آغاز میں ہی اپنا جو ہے وہ سد باب کر لے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے احکام کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے
اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین.